فرقہ واریت سے بالاتر اور خالصاً قرآن و سنت کی زبان میں قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ناظرین، ہم پچھلی ویڈیو میں یہ وعدہ کر کے آئے تھے، آیت نمبر 124 پڑھی گئی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کن چیزوں میں امتحان لیا گیا، ان کے امتحان کی تفصیلات کیا ہیں، وہ ہم انشاءاللہ عرض کریں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ان 30 اوصاف میں لیا گیا جن کو الاسلام کہا جاتا ہے، یعنی قرآن مجید میں 30 صفات کا ذکر ہے، مختلف 3 جگہوں پر 10 کر کے۔ وہ جتنے بھی اوصاف ہیں ان اوصاف میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی جانچ کی اور ان کی آزمائش کی، اور ان کو وہ اس آزمائش میں پورے اترے اور کامیاب ٹھہرے۔ وہ 10 صفات سورہ برات میں ہیں، جس کو سورہ توبہ بھی کہتے ہیں، اور 10 صفات سورہ مومنون میں ہیں، اور 10 سورہ احزاب میں ہیں۔ سورہ برات میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر الصابرین۔ توبہ کرنے والے، التائبون، العابدون عبادت کرنے والے، الحامدون اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے والے یعنی تعریف کرنے والے، السائحون روزہ رکھنے والے، الراکعون رکوع کرنے والے، الساجدون سجدہ کرنے والے، الآمرون بالمعروف امر بالمعروف کرنے والے یعنی اچھی باتوں کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر اور بری باتوں سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، وبشر الصابرین اور صبر کرنے والوں کو بشارت دیجیے یعنی صبر کرنے والے۔ یہ ان صفات میں سے ایک کی تفصیل بھی کی جائے تو مضمون بہت لمبا ہو جائے گا، اور ان میں سے ایک وصف ایسا ہے جس کی اگر وضاحت کی جائے تو ایک پورا بیان بنتا ہے، اس کی تعریف، اس کی حدود، اس کے متعلق احادیث میں اس کے فضائل، اس کو چھوڑنے پر جو برائیاں لازم آتی ہیں، جو اور ان صفات کا جو اچھا انجام ہونے والا ہے، جو انسانی زندگی پر ان کا اثر پڑتا ہے، یعنی یہ اس سب کا اگر احاطہ کیا جائے تو اس ایک وصف کی تفصیل میں بہت وقت لگے گا۔ تو خیر، یہ فی الحال ان اوصاف کی وضاحت یہاں پر کرنا ہمارا موضوع نہیں ہے، یہ آیات جب اپنے مقام پر آئیں گی تو ہمارے اسی سلسلے میں انشاءاللہ، اسی درس قرآن کے سلسلے میں ان کی وضاحت اللہ کے فضل سے کی جائے گی۔ اور سورہ مومنون میں کیا ہے؟ 10 صفات۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً ایمان والے فلاح پا گئے۔ کون؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو یعنی بیکار باتوں سے، بیکار چیزوں سے منہ موڑنے والے ہیں، اعراض کرنے والے۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلک فاولئک هم العادون۔ ان 2 آیتوں کا مختصر مفہوم یہ کہ جو اپنی شرمگاہوں کو محفوظ رکھتے ہیں، اپنی بیویوں اور اپنی بانیوں کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں ان سب سے۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں کا اور اپنے عہد کا خیال رکھنے والے ہیں۔ والذین هم، معاف کیجیے گا میں بھول رہا ہوں، ہم سورہ مومنون نکال ہی لیتے ہیں تاکہ غلطی نہ ہو جائے۔ تو جی، یہ سورہ مومنون ہے، 18واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ جی
آگے فرمایا والذین هم لأماناتہم وعہدہم راعون، جو اپنی امانتوں کا اور اپنے عہد کا خیال رکھتے ہیں. دو ہو گئے نا، امانت کا پاسداری اور عہد کی پاسداری، امانت کی حفاظت اور عہد کی پاسداری. والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. نماز کے بارے میں دو صفات آ گئی، پہلے نماز میں خشوع تھا اور یہاں ہے نمازوں کی پابندی. اولئک هم الوارثون، یہ لوگ وارث ہیں جو لوگ فردوس کے وارث ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور 10 چیزیں ہیں سورہ احزاب میں. یہ پارہ ہے 22واں، اس کے آغاز میں ہی ہے، وہ بھی ہم نکال لیتے ہیں تاکہ کہیں کوئی کمی بیشی نہ ہو جائے ہمارے پڑھنے میں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان المسلمین والمسلمات، بے شک وہ مرد جو اسلام کے احکام پورے کرتے ہیں اور وہ عورتیں جو اسلام کے احکام پورے کرتی ہیں، والمؤمنین والمؤمنات، اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، والقانتین والقانتات، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے والے، والصادقین والصادقات، اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقین والمتصدقات، اور خیرات کرنے والے، معاف کیجیے پیچھے میں کہا والصادقین والصادقات کا معنی ہے اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں. مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے متصدقین کا مفہوم بیان کر دیا صادقات میں. ہاں، صادقین صادقات کا معنی ہے سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں. متصدقین کا معنی ہے خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں. والصائمین والصائمات، روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں. والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کا بہت ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں. اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ایسوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے. تو یہ جتنے اوصاف ہیں، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ان سب اوصاف میں ہوا ہے. ان سب اوصاف میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو جیسا مطلوب تھا ویسا کر کے دکھایا اور ان اوصاف کے امتحان میں وہ پورے اترے. ایک تو یہ اس کی تفسیر میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امتحانات کی تفصیل کیا تھی. دوسرا، بعض حضرات مفسرین نے یہ فرمایا کہ ان کا امتحان اوصاف فطرت میں تھا. حدیث میں 10 چیزوں کو فرمایا ہے کہ یہ فطرت انسانی کا حصہ ہے. 10 من الفطرہ، 10 چیزیں، اور وہ ساری کی ساری چیزیں انسان کے بدن کی صفائی ستھرائی سے متعلق ہیں. مثلا اس میں مسواک کرنا ہے، ختنہ ہے، اور انگلیوں کے ان جوڑوں کو دھونا اور کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، یہ یعنی اس طرح کی چیزیں ہیں جو انسان کے بدن کی، اور ناخن کاٹنا، مسواک کرنا، انسان کے بدن کی صفائی ستھرائی سے متعلق ہیں. 10 چیزیں، ان میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا. ان اقوال میں تضاد نہیں ہوتا، ان سب کو جمع بھی کیا جا سکتا ہے، اور یہی ہے کہ ان کا امتحان ان میں بھی تھا اور ان میں بھی تھا. اور کچھ امتحانات ان کے ان سے ہٹ کر خصوصی طور پر لیے گئے جو انہی کا خاصہ تھے، جن میں وہی پورے اتر سکے. اور وہ امتحان اللہ تعالیٰ نے کسی اور پر اس طرح کر کے نہیں ڈالے، اگر ڈالے ہوتے تو اس کے لیے ان میں پاس ہونا بہت مشکل تھا. تو ان کی تفصیل انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں عرض کی جاتی ہے. اللہ حافظ.